چاہے وہ لسانی بنیادوں پر ہو، وہ قومی بنیادوں پر ہو، وہ فرقہ واریت کی بنیاد پر ہو، دہشت گردی ہوتی ہے، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں۔ یقیناً بلوچستان اور بلوچ روایات کی امین سرزمین رہے ہیں۔ کسی بھی معصوم انسان کا قتل، کسی بھی معصوم انسان کی جان و مال کی نقصان یقیناً یہ قابل مذمت اور ناقابل برداشت عمل ہے۔ ہم سمجھتے ہیں تشدد وہ انسانیت کے خلاف ایک گناؤنا جرم ہے۔ جو بھی اس کو کرے، جس نام پر کرے، جس سوچ کی بنیاد پر کرے، تشدد ہوتا ہے۔ یقیناً تشدد کے خلاف آواز اٹھانا ہر باضمیر انسان کا فرض ہے۔ اور آج بلوچستان کی اسمبلی جو یہاں بیٹھی ہے، میں سمجھتا ہوں یہ بلوچستان کی عوام کی نمائندگی کرتے ہوئے حقائق پر مبنی گفتگو کرے۔ اشارن کنایوں میں ایک دوسرے کو مخاطب ہونے سے بہتر ہے حقیقی انداز میں ہم بات کریں۔ تمام پارٹیز، ادھر کوئی یہ نہیں کہے کہ میں بہت زیادہ محب وطن ہوں اور دیگر جو ہے نا غیر محب وطن ہیں۔ جب ہم نے پاکستان کا حلف اٹھایا، جب ہم پاکستان کے فریم ورک میں آئے تو انشاءاللہ ہم قطعاً منافقت نہیں کریں گے۔ ہم منافقت ہوتے تو ہمارے گھروں سے لاشیں نہیں اٹھتی۔ رحمت کا بھائی جس پر حملہ ہوتا ہے یہ منافقت ہے۔ میرے بھائی، میرے 15 عزیز شہید ہو گئے، ہم منافقت کرتے ہیں۔ ڈاکٹر مالک پر روزانہ جو حملوں کی کوششیں ہوتی ہیں یہ منافقت ہوتی ہے۔ ہم پاگل ہیں کہ اپنا خون دیتے ہیں؟ کوئی اپنے گھر کے عزیزوں کا، رشتہ داروں کا خون اس بنیاد پر دیتا ہے؟ سیاست آج جس موضوع پہ بات ہو رہی ہے اسی موضوع پہ بات کیا جائے، زیادہ بہتر ہے۔ جو موضوع ہے کہ بلوچستان کی موجودہ سیاسی صورتحال، بلوچستان کی موجودہ سیاسی صورتحال کو جناب اسپیکر صاحب سنجیدگی سے لینا چاہیے۔ اس کو بلوچستان کے تاریخی صورتحال کے تناظر میں اس کو دیکھا جائے اور اس کے حل کے لیے جو مناسب، جو راستہ اختیار کیا جائے۔ نیشنل پارٹی آپ کے ساتھ ہے۔ نیشنل پارٹی وفاقی سیاست کرتی ہے۔ نیشنل پارٹی ملکی سطح کی سیاسی جماعت ہے۔ نیشنل پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ پاکستان کی بقا بلوچ کی بقا ہے۔ جس طرح ہمارے ایک دوست نے ایک بات صحیح کہی کہ ہمارے 4 کروڑ کے قریب بلوچ پنجاب میں آباد ہیں۔ ہم قطعاً اس ملک کے مخالف یا دشمن نہیں ہو سکتے، لیکن ایک بات ضرور کہوں گا سر، بلوچستان کے نوجوان کو سنبھالو، بلوچستان کے نوجوان کو گلے لگاؤ۔ جو سوچ آپ سمجھتے ہو، سوچ کو سوچ کے ذریعے مارو۔ سوچ کو تانے کے ذریعے نہیں مار سکتے ہو، آپ سخت جملوں کے ذریعے آپ نہیں مار سکتے ہو۔ سوچ کو سوچ کے ذریعے مارو۔ جب اس نوجوان کو آپ میرٹ پہ موقع دو گے، جب اس نوجوان کے ساتھ آپ انصاف کے دروازے اس کے لیے کھولو گے، روزگار کے دروازے کھولو گے، جب وہ یہ سمجھے گا کہ میرا عزت نفس محفوظ ہے، میں اپنے وطن پہ محفوظ ہوں، وہ کبھی بھی ملک دشمن نہیں بن سکے گا۔ میں سمجھتا ہوں اس مسئلے کو جذباتی بنیادوں پر لے جانے کے بجائے عقل، فہم، دانش کے بنیاد پر دیکھا جائے اور یہ سوچا جائے۔ ہم اپنے الفاظ میں سختی لا کے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم محب وطن ہیں، ایسا نہیں ہے۔ پاکستان کے لیے ہم سب کی جانیں قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ہمارے جو شہید ہوئے، مولا بخش دشتی کا جو ہم نے قربانی دیا، وہ کوئی کم قربانی ہے؟ نسیم جنگیان کا قربانی ہم نے دیا، وہ کوئی کم قربانی ہے؟ یا ہمارے دیگر شہداء جو ظہور کا بھائی شہید ہوا، مجھے ظہور کے بھائی کا دکھ درد اتنا جتنا مجھے شفیع کا ہے، مجھے رحمت کے بھائی کا دکھ درد اتنا جتنا مجھے اپنے ماموں اور میرے جو بہنوئی آج مفلوج ہیں، جو میرے بھائی کے ساتھ تشدد میں زخمی ہوئے تھے، ان جیسا ہے۔ جناب عالی، ہم کوئی فرق نہیں کرتے ہیں، عزت سب کی ایک ہے۔ جان مال پنجابی کی ہو، پشتون کی ہو، بلوچ کی ہو، سندھی کی ہو، سرائکی کی ہو، چاہے کافر یہودی کی ہو، اللہ پاک نے ہمیں کسی کو یہ حکم نہیں دیا کسی کی جان و مال کے ساتھ ہم کھیلیں۔ یہ بالکل کوئی قومی حقوق بھی نہیں ہے کہ ہم کسی کی ایک مظلوم نہتے انسان کو ماریں کہ ہم سمجھتے ہیں اسے ہمارے حقوق، بلکہ اسے عالمی طور پر ہماری بدنامی ہوتی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں حکومت کو چاہیے، حکومتی وزراء کو چاہیے کہ وہ اس مسئلے پر
बजाय हम सब जज्बाती हो जाएं। जज्बात सब के हैं, क्या हमारे वतन के साथ अगर ऐसा हो क्या हमें इससे खुशी होती है? नहीं, हरगिज ऐसा नहीं। हम अपनी अहमियत को, अपनी ज़ाती अफादियत को साबित करने के लिए बड़े बड़े जुमलों का सहारा लेते हैं। जनाब, इससे गुरेज करना चाहिए। मैं समझता हूं कि आज पाकिस्तान को अगर इस नेश से निकालना है तो गुफ्त शनीद में कोई मसला नहीं है। हमारे बलोची में कहते हैं कि पोस पर नमाजा चोट नबी, यानी नमाज पे जो झुकता है इंसान वो नाक जो है ना वो टेढ़ा मेढ़ा नहीं होता है। अगर हम अपने मुल्क की खातिर, अपने अवाम की खातिर, अपने नौजवानों को, अपने आने वाली नस्लों को बचाना चाहते हैं, हम कोई पेशकदमी करें, कोई आए या ना आए, सब जिस तरह जाबित ने कहा ना, मुनाफिक फिर उसी वक्त जाहिर होगा। जो अमन नहीं चाहता है, जो मुल्क में तरक्की नहीं चाहता है, जो मुल्क में खुशहाली नहीं चाहता है, खुद एक्सपोज होगा। आप एक मौका तो दे दें। और वफा का रवैया, आप हैरान होंगे इन हालात में किसने वफा को रोका है कि वो रोड नहीं बनाए? किसने वफा को रोका है कि वो बिजली नहीं दे? आवारान बिजली से महरूम है। मैं आज मुतालबा करता हूं, पूरे जिले में बिजली नहीं है तो जो उसके सामने रिकॉर्ड होगा सबसे पहले मेरे गर्दन पे गुजर के जाएगा। गोशाब अवारा रोड, पंजगूर के अवारा रोड, बेला अवारा रोड आज तामीर के लिए मुंतजर हैं। आए, मैं हाजिर हूं तामीर के लिए, तरक्की के लिए। मेरे पूरे खानदान की लाशें गिर जाएं, मैं हाजिर हूं। सर, जब आप मुल्क के बाशिंदों को मसावी हुकूक नहीं देंगे, जब आप मुल्क के लोगों को इम्तियाजी सुलूक का निशाना बनाएंगे, तो फिर यकीनन गलतफहमियां भी पैदा होंगी और आप ही के लोगों को फिर आपके दुश्मन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। खुदारा अपने बच्चों को दुश्मन का ईंधन मत बनने दो। वो रास्ता, वो रवैया इख्तियार करो जिससे आपके बच्चे आपके पास आए। यकीनन दुश्मन तेज है, आप कन्फ्लिक्ट जोन में रह रहे हैं। यहां पे तमाम मनूस गेम के ले जाएंगे, इससे सब वाकिफ हैं। कोई जी शऊर इंसान इस बात से इनकार नहीं कर सकता है कि बलूचिस्तान का खित्ता एक स्ट्रेटेजिक खित्ता है। यहां पे तमाम आलमी साजिशें होंगी, लेकिन हमें यकजा का होकर, हमें यकमुश्त होकर, यक आवाज होकर इस मुल्क के लिए, ये नहीं कि फिलाना पार्टी ये है, फिलाना पार्टी ये, मौका वो नहीं है कि आप अपनी पार्टी की फादियत साबित करो और पाकिस्तान के मुस्तकबिल के साथ खेलो। क्यों दूसरों को ताना देते हो? क्यों दूसरों को इश्तियाल में ले जाते हो? आ जाओ, सबको गले मिलाओ, सबसे हाथ मिलाओ, सबको अपने साथ मिलाओ। इसको कहते हैं तरीक़ेकारी, इसको कहते हैं मोहब्बे वतनी, इसको कहते हैं पाकिस्तान के साथ मोहब्बत। अगर पाकिस्तान के साथ मोहब्बत करना है या अपनी सीट के साथ मोहब्बत करना है, ये साबित करना कि मेरा सीट कल बचे और अपनी बात ये साबित करो, दूसरों को तनकीद का निशाना बनाओ, ऐसा कभी नहीं होगा। इस अहम मौजू पे मैं समझता हूं जज्बाती होने के बजाय अकल और दलाइल की बुनियाद पर, ज़ाती मुफाद के बजाय इज्तिमाई सोच की बुनियाद पर बात किया जाए। ये पाकिस्तान की बका इसी में, हम सब की बका इसमें, क्योंकि पाकिस्तान है तो हम हैं। इस मुल्क की सलामती, इस मुल्क की बका, इस मुल्क की तरक्की की खुशहाली के साथ हम सब वाबस्ता हैं। सियासी मुफादात की खातिर जुमलाबाजी करके ये मुनासिब अमल नहीं है। आज के दिन के मौके पर नेशनल पार्टी सीएम साहब आपको कहती है, आपको हम कहते हैं, चाहे हमारे साथ जो भी ज्यादती हुआ हो, लेकिन पाकिस्तान के लिए हम आपके साथ हैं। आप कदम बढ़ाएं, हम आपके साथ हैं, लेकिन सियासी बुनियादों पर गुफ्तशनीद बहुत जरूरी है। गुफ्तशनीद से इनकार नहीं करना चाहिए। जो नहीं आएगा वो अपने पांव पे कुल्हाड़ी मारेगा। हम आखिर में रियासत के साथ खड़े होंगे, हम किसी बंदूक बरदार के साथ नहीं होंगे। ताकत बंदूक का हक सिर्फ रियासत को हासिल है, ग्रोह को नहीं है, फिरकों को नहीं है। रियासत अपने अवाम को गले लगाए, रियासत बलूचिस्तान के अवाम को गले लगाए। बलूचिस्तान के नौजवान की एहसास महरूमी को तो दूर करे ना। सुई में गैस निकलता है, भुट्टी साहब आपके सुई में गैस है, लोगों को डेरा भुट्टी में लोगों को गैस है, ये भी ज्यादती नहीं होना चाहिए ना। रेकोटिक सेंटर बलूचिस्तान के हैं, चागी में क्या तरक्की है, तामीर है। अगर ग्वादर का पोर्ट बनता है, मक्कुरान का नौजवान बेरोजगार है, तो फिर इससे क्या होगा सर? आप मुझे बताएं ना। ये आपके बॉर्डर्स हैं, कहते हैं कि जी बॉर्डर में स्मगलिंग होती है। सर मैं आपको एक अपने जाती तजुर्बे की बुनियाद पर बात करता हूं। इसी बॉर्डर से जो लोगों ने कमाया करोड़ों रुपए का सरिया, सीमेंट
اور دوسری چیزیں جو تعمیر میں استعمال ہوتی ہیں، آپ کے پاکستان کے کمپنیوں کے تیار کردہ چیزیں لی، آپ کا جنرل ٹیکس، سیل ٹیکس ان سے بڑا. آئی پی پیز کو تو اربوں دیتے ہو سالانہ، اس سے ایک فرد خوش ہوتا ہے. ان بارڈر سے بلوچستان کے جوب سے لے کر جیونی تک تقریباً 60 لاکھ سے زیادہ لوگ روزگار کھا رہے ہیں، نہیں کھا رہے ہیں. سر بارڈر کو آپ بلوچستان کے لوگوں کو کیا دے رہے ہو؟ بلوچستان کے لوگ پینے کے پانی سے محروم ہیں. بلوچستان میں روزگار نہیں ہے، صنعت نہیں ہے، کارخانے نہیں ہے، کہاں جائیں گے؟ یہ سانپ تو نہیں ہے کہ مٹی چاٹیں گے نا. اگر ہم بلوچستان کی بات کرتے ہیں، ان کے حقوق کی بات کرتے ہیں، خدا نخواستہ یہ پاکستان مخالف بات نہیں ہے. بلوچستان کے عوام پاکستان کے باشندے ہیں. ہم یہ ریکویسٹ، یہ عرض اسی لیے دستبست کرتے ہیں کہ ان کو آپ قومی دائرے میں لاؤ، ان کا اعتماد بحال کرو، ان کو وہ تمام ضروریات زندگی میسر ہوں جو آج کے جدید سائنسی دور میں ہیں. لوگوں کی ضرورت ہے. آپ مجھے بتائیں اسپیکر صاحب، سی ایم صاحب، اواران میں بجلی نہیں ہے. کیا اواران بغیر بجلی کے، بغیر روڈ کے 21ویں صدی میں ملک کے کسی ضلع کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا ہے نا. آپ ان لوگوں کو آپ قومی دائرے میں لاؤ گے تو کم از کم ان کو بنیادی ضرورت، ان کا آئینی حق ہے. یہ بجلی آئینی حق ہے سر، لوگوں کو نہیں ہے. ہمارے یہاں صرف 2 گھنٹے کی بجلی ہوتی ہے. سنیں سی ایم صاحب، 2 گھنٹے کی، وہ بھی جنریٹر کی. کل میں چیف صاحب سے ملا، میں نے کہا سر یہ مذاق چھوڑ دیں لوگوں کے ساتھ، یہ 2 بھی بند کر دو. 2 گھنٹے میں کوئی آپ کا فریج کا پانی بھی ٹھنڈا نہیں ہوگا. کس کو بلیم کرو گے؟ آپ کے ممبر وہاں سے 2 مرتبہ چیف منسٹر رہے ہیں یار. سر چیف منسٹر رہے ہیں، مجھے پتا ہے، وہ بہت لاڈلے رہے ہیں. بالکل، جو 2 دفعہ چیف منسٹر رہا ہے یقینا اس کی بہت بڑی سرپرستی رہی ہے. آج بھی ان کی ہے، آج بھی وہاں کا ایم پی ہے میں ہوں، لیکن اختیار میرے پاس نہیں ہے. خیر اس بات کو چھوڑ دیتے ہیں، آج اہم موضوع ہے اور ہم اس پہ جاتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں اگر وہ ترقی کا کام کرتا آج میں ایم پی نہیں ہوتا. تو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، میں آپ سے ریکویسٹ کر رہا ہوں، میں سی ایم سے، میں پاکستان کے تمام اداروں سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ مکران بلوچستان کا اہم علاقہ ہے، اس کو سنبھالو. گوادر مکران میں ہے. گوادر کے نوجوان کو، مکران کے نوجوان کو قومی ادارے میں لاؤ، اس کو روزگار دو، اور پاکستان زندہ آباد. تھینک یو خیال جان، ویری میننگ فل اسپیچ.